اب آپ یہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو کئی دفعہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے کئی وجہ سے، تو کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو گیا؟ کون سا کسی کا قتل تو نہیں نا ہوا اس میں؟ کیوں ہم انگریزی بول رہے ہیں؟ ہماری مادری زبان نہیں ہے، کچھ نہیں، ہم کیا وایا کس کو ہم امپریس کر رہے ہیں؟ کیا کیوں چاہ رہے ہیں کہ انگریزی بول لیں؟ لیکن ابھی بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ انگریزی بولتے ہیں اور اگلے مروب بھی ہو جاتے ہیں اس سے، وہ جی بڑی روانی سے انگریزی بولتی ہے، میں بیٹھا تھا وہاں تو انگریزی بول، سو واٹ، انگریزی بول رہے تو ٹھیک ہے بولو، مگر سارا سیٹ اپ ہمارا نا کچھ انگریزی سے متاثر ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ریڈیو نے بہت، میرا خیال ہے، لوگوں کو انٹرٹینمنٹ پہنچائی، مینرز سکھائے۔ میری کوشش ہوتی ہے اگلے کو خوش کریں کسی طرح سے، آئی مین ناٹ گوئنگ آؤٹ آف مینرز، اور بعض دفعہ ہو جاتے ہیں لوگ۔ یہ ڈرامہ جو آپ کی تعریف ہے، اس کے علاوہ بھی آپ نے اسٹیج ڈرامے کیے؟ ہاں بہت سا، اس زمانے میں کم تھیں لڑکیاں آن ٹو اسٹیج، مگر آتی سب تھیں، اور پھر ان کو چسکا بھی لگ گیا تھا کہ یہ تو اچھا ہے۔ سنجیدہ ڈرامہ تھا نا؟ ہاں سنجیدہ بھی تھا، ہیومر بھی ہوتا تھا اس کے اندر، کوئی ایک کائنڈ آف میسج بھی ہوتا تھا اس میں، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی میسج ہے تو اس کو کنوے نہ کرو، ایسا جھوٹ نہ بولیے بھائی۔ اب آپ یہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو کئی دفعہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے کئی وجہ سے، تو کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو گیا؟ کون سا کسی کا قتل تو نہیں نا ہوا اس میں؟ کسی باہر کے ملک میں بھی جا کے پرفارم کیا یہ ڈرامہ؟ باہر کے ملک میں جا کے ایک دفعہ کیا تھا، لیکن بالکل نام نہیں یاد مجھے۔ فرانس؟ نو ناٹ فرانس، امریکہ۔ ویسے کن کن ملکوں میں آپ جا چکی ہیں؟ میں بہت گھومی پھری ہوئی ہوں، اچھا، بہت گھومی پھری، میرا خیال ہے میں جتنا نہیں گئی اپنے پیرنٹس کے ساتھ میں زیادہ نہیں گھومی پھری، لیکن ویسے کافی گھومی پھری ہوں، ہر چیز کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور میں جب کوئی کام کرتی ہوں پھر میں اس کو اس لیے نہیں کرتی کہ میں اس کو کرتی ہوں اب اس کو کچھ کر کے دیکھنا ہے، اور کچھ کرنا ہے، تھوڑا سا نام بھی پیدا کر لینا ہے اس میں۔ پتہ نہیں، جنرلی اسپیکنگ، دیکھیے جس کا باپ کا خون ہو جائے وہ کیا بات کر سکتا ہے، سوائے اس کے کہ عادی ہو گئے، اب اس کے اور کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس زمانے میں ریڈیو میں خط بھی بہت آتے تھے؟ بہت، اتنی میں وہ لایا کرتی تھی ایک بیگ، اس کے اندر سب ڈال کے، اچھا سب کوئی نہیں پڑھتا تھا، وہ کہتے ہو ایویں ہی ہیں، فضول ہے، تم کو کیا پاگل پن ہے کہ لے کے آ جاتی ہو گھر، پھر ان کو پڑھتی ہو، پھر جواب دیتی ہو، تو سنتے بھی نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا میں ان کے لیے تھوڑی کرتی ہوں، میں تو اپنے لیے کرتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آئی ڈن سم تھنگ، آئی ہیو، اس شخص کو میں خوش، میری کوشش ہوتی ہے اگلے کو خوش کریں کسی طرح سے، آئی مین ناٹ گوئنگ آؤٹ آف مینرز، اور بعض دفعہ ہو جاتے ہیں لوگ۔ نہیں، وہ ریاض محمود صاحب بھی بتا رہے تھے کہ آپ کال کرتی رہتی ہیں، خالدہ ارجمند بھی آپ کا بڑی محبت سے ذکر کرتی ہیں۔ ہاں، جی جی، ریاض صاحب آ جاتے ہیں، بہت دور نہیں ہوتے، وہ آ جاتے ہیں، بس پھر ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم دونوں ہوتے ہیں سب وقت پرانی باتیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے ایسے کہا، اس نے ویسے کہا۔ خالدہ ارجمند بھی جانے سے پہلے، دبئی جانے سے پہلے ملنا چاہ رہی تھیں، ہاں، لیکن وہ پھر آپ ٹھیک نہیں رہی۔ ہاں، اس کا فون بھی آیا تھا مجھے، وہ چلی گئی ہوگی میرا خیال ہے کل۔ جی چلی گئی ہیں، کل چلی گئی۔ ایک آپ نے تو لسنرز کے ساتھ ایک رشتہ استوار کر لیا نا، ایسے ایک فیملی کا ماحول دے دیا اپنے پروگرام کو۔ لیکن مجھے شروع میں اپنے آپ کو یاسمین طاہر کہنے میں کافی پرابلمس، آئی یوز ٹو فیل شائے، آئی یوز ٹو فیل ویری امبیرسڈ کہ یہ کیا نام ہی بدل گیا اب تو، لیکن میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ میں کوئی کام کرتی ہوں تو پیشن کے ساتھ ہی کرتی ہوں۔ اب رات کے وقت میں ہم لوگ کھانا وانا کھا کے میں نیچے سے بیٹھتی تھی اپنے بیڈ روم میں، سب ایک ایک خط دیکھتی تھی میں، اس میں کیا لکھا ہے، کیا نہیں لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے۔ آئی گیو اٹ اے لاٹ آف امپورٹنس کہ اف somebody has taken time out to write to you, to tell you something، تھوڑا سا تو اس کو دے دو نا، امپورٹنس دے دو۔ وہ جی وہ تو نام اپنا سننے کے لیے کرتے ہیں، میں نے کہا ہاں کریں ضرور، ان کا دل چاہتا ہوگا کہ ریڈیو پہ نام سن لے، حالانکہ مجھے تو آئی ڈونٹ نو، نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا، وہ یہ تو نہیں کہ ان امپورٹنٹ ہو جائیں گے۔ لیکن ریڈیو نے بہت، میرا خیال ہے، لوگوں کو انٹرٹینمنٹ پہنچائی، مینرز سکھائے، بہت۔ لیکن میں بھی بہت، اب میں ایک کافی عرصہ ریڈیو کے بالکل اپوزٹ رہتی تھی، میں ایبٹ روڈ پہ تھی، ریڈیو ادھر تھا۔ پھر ہمارے ایک اسٹیشن ڈائریکٹر ہوتے تھے شمس الدین بٹ، وہ باہر سے پڑھ کر آئے تھے،
بے حد سوچنے والے, سمجھنے والے, آئیڈینٹیفائی اپنے آپ کو, کبھی اپنے آپ کو الوف نہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ چابی رکھیں اپنے پاس, یہ کیا کرتی ہیں آپ ادھر سے ہو کر آتی ہیں, یہ اس کو اپنا گھر سمجھتی, یہاں سے آئے. میں نے کہا گیٹ بند کیوں ہے؟ بند ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی مقصد ہے, آپ پہ نہیں اپلیکیبل وہ. لیکن زندگی میں سب کے ساتھ برا بھی ہوتا ہے, اچھا بھی ہوتا ہے. یہ 65 کی وار میں بھی شمس الدین بٹ تھے نا اسٹیشن ڈائریکٹر, جن کو نور جہاں نے فون کیا کہ میں آنا چاہتی ہوں. ہاں جی. رات کو میں اعظم خان صاحب کے ساتھ میں نے انٹرویو ریکارڈ کیا. اعظم خان جو میوزک کے پروڈیوسر ہیں, وہ بھی آپ کا ذکر کر رہے تھے کہ اس زمانے میں یاسمین طاہر ہوتی تھی 65 کی وار کے, موہنی حمید کی بیٹی کمل نصیر, اور سارے لوگ جو تھے اس وقت پوری طرح شامل تھے جنگ کے زمانے میں. اچھا, میں سوچ رہا کہ آخر چ برکت ਲਈ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਜੁਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮੇ ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? شاید کیا ہوگا, کوئی ایسی میموریبل بات نہیں ہے کہ کیا تھا. نہیں, میں کہ 2-4 جملے نا پنجابی چ بولو. تسی بولو, میں بھی بولوں گی. ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ नहीं बोली. कहते ने मेरे लिए ये शर्मिंदगी का बायस है कि मैंने पंजाब में रहते हुए पंजाबी नहीं सीखी, मेरे बेटे बोलते हैं. तो ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ. ਬਿਲਕੁਲ. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ? کہ पंजाबी साड़ी अपनी जुबान है. جی کانفیڈنس آتا ہے آپ کو دیکھ دیکھ کے, ادھر دیکھ کے ادھر دیکھ کے. اب گھر میں اب ہم گھر میں سوری لیکن ہم گھر میں نہیں پنجابی بولتے, رواں نہیں ہے اتنی. جی جی, وہ تو ظاہر ہے آپ کی مدر ٹنگ ہے نا, مادری زبان ہے, اور اردو بھی ہماری زبان ہے. ہاں ہاں, لیکن آپ جب باہر جاتے ہیں, دکان پہ جاتے ہیں, تو اتنے تو پھر وہ ظاہر ہے ہاں جی باجی کی چاہیے تھانوں, میں اردو بول دیتی ہوں, وہ نکال دیجیے, وہ کر دیجیے, ایسے کر لیجیے, اس میں سے اتنا دے دیجیے, اس کو میچ کروا دیجیے. کبھی پنجابی بھی بول دے ہو؟ ہاں. تو پھر کی کہندے انہوں نے دکاندار نو؟ وہ والا کپڑا نکالو, ਇੱਥੇ ਬਿਛਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਫਿਰ ਲਵਾਂਗੀ جو میں نے اچھا لگ گیا. یاسمین طاہر صاحب بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوتی ہیں, آپ کی میموری ذرا بہتر ہوتی ہے, تو میں یہ پھر آؤں گا دوبارہ, پھر ایک آپ سے اب یاد رہے گا مجھے, پھر آؤں گا دوبارہ. موسٹ ویلکم whenever you feel up to it and you think you need to do it. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میرے ایک دوست ہیں, وہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں, ہیر پڑھتے ہیں, اور بہت اچھی آواز ہے ان کی. احمد رضا چیمہ یہاں پروگرام مینیجر ہے, تو اس زمانے میں مرے کالج شالکوٹ میں پڑھتا تھا 90s میں. تو میں آپ کا لسنر تھا بڑا پکا. تو میں نے کہا کہ میں نے یاسمین طاہر کو دیکھنا, لیکن جب وہ ریڈیو پہ جو ہے نا جو حال ہے, آپ نے کہ یہ نکلی بیچ میں سے نہیں, تو وہ اس وقت چونکہ عمر چھوٹی تھی تو وہ حوصلہ ہی نہیں پڑا کہ آگے بڑھ کے ملے یا سلام کریں. پتہ نہیں جی, میں ذاتی طور پہ اپنے آپ کو میں سمجھتی ہوں کہ آئی ہیو اے ویری بگ مائنڈ. ایک تو میں بہت جلد اگر کسی کو معاف کرنا ہے تو کر دیتی ہوں, یعنی وائی یوز یور ٹائم, بھائی ہو گئی ہوگا, وہ غلطی سے میرے سے بھی کئی دفعہ ہو گئی ہوگی, تو اتنا خفا ہونے کی کیا بات ہے اس میں. آپ نے جو تہذیبی رکھ رکھاؤ سکھایا, جو سلیقہ زبان برتنے کا سکھایا, اور جو ایک نرمی اور دھیما پن آپ کے لہجے میں تھا, سچی بات یہ ہے کہ ہم سننے والوں کو جو آپ کے پروگرام کے ساتھ ایسوسیٹ تھے فائدہ ہوا. اور میں لکھنے پڑھنے کے حوالے سے میری 2 کتابیں چھپ چکی ہیں, یا میں خود بولتا ہوں. کیا کتابیں ہیں وہ؟ میری ایک میڈیا پہ کتاب ہے, اردو میں میڈیا منڈی. اچھا. اور ایک پنجابی شارٹ سٹوریز کی کہانیوں کی کتاب ہے, 2000 میں چھپی, سن 2002 میں, اور اشفاق صاحب نے اس کا بیک فلیپ لکھا. آپ اگر یاد رہے تو, اور اس وعدے کے ساتھ کہ واپس, کیونکہ عام طور سے میں نے دیکھا ہے کہ کتاب لینے کے بعد بمشکل ہی وہ کتاب پڑھتا ہے آدمی, لے تو لیتا ہے, ویری پوزیسو اباؤٹ اٹ, میرا مٹیریل ہو جائے, آئی ول لک ٹو اٹ وین ایور آئی وانٹ ٹو, دیر از نو ہری. تو ویسے جب کوئی چیز آدمی کہے کہ واپس کروں گا تو پھر ضرور کر دینی چاہیے, نو میٹر واٹ. یو کین ناٹ بس آسک فار اٹ اگین کہ آج میں پھر آپ کیا کہوں, مگر یہ غلط باتیں کے لیے دبوچ کے رکھ دیا, بالکل صحیح, ٹھیک نہیں ہے. بہت شکریہ, آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. اور ایک بہت انرجی آپ سے ملی کہ آپ اس عمر میں, یور انرجی از لو, ٹچ وتھ می, آئی سی واٹ آئی کین ڈو. ایک دیکھیں, میرا یہ کانسیپٹ ہے کہ دعا صرف ہاتھ اٹھا کے نہیں کسی کے لیے ہوتی. آپ کا جو بڑا ہوتا ہے
جو آپ کا بڑا ہوتا ہے یا بچہ بھی ہوتا ہے جو آپ کو ایک پیار کی نظر سے دیکھتا ہے, محبت آپ سے کرتا ہے, تو وہ بھی ایک دعا ہے جو آپ کا خیال کرتا ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ آپ جیسے بیہیو کریں گے دوسرے کی طرف, ایونچولی وہ بھی اسی طرح سے, اس دن نہ صحیح 4 دن کے بعد وہ بھی اسی طرح سے. ایک بیچ میں آ جاتا ہے ایک مقام کہ اس نے اس انداز سے بات کی تھی, اس انداز سے بات کرو, اس قدر ان کی عزت کی ضرورت ہے. وہ شاید تم کر کے بات ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ somebody saying تم to me, why not, it's a way of speaking. اچھا, یہ ذرا یاسمین طاہر صاحبہ بتائیے گا کہ جو میں بڑا مس کر گیا سوال, کہ لاہور آپ کو کیسا لگتا ہے یا کیسا لگتا تھا اس آپ کے زمانے میں, لاہور کیسا تھا؟ مجھے تو لاہور ہمیشہ بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا. یہی پلی بڑی, کانوینٹ سے میرا آغاز ہوا. پھر وہاں پہ ادھر کانوینٹ میں تو اردو کا بالکل کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا. پھر میرے والد نے مجھے بٹھا کے کہا کہ کانوینٹ میں ڈالا تم کو, انگریزی تمہاری آ گئی ہے, ٹھیک ٹھاک جا رہی ہے. اور میں نے ان سے کہا کہ جب زبان اس کی اچھی نہ ہو, مطلب پک اپ نہ کر رہی ہو, تو دین لیٹ می نو, آئی ٹاک ٹو, گھر سے بات کروں گا. گھر سے بھی اصل میں صرف اسکول جا کے انگریزی بولنے سے کیا فائدہ ہے, گھر میں بھی بولنی چاہیے. اتنا کیا ڈر کس بات کا ہے, غلط بول لیں گے سو واٹ. بالکل صحیح. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ میری 2 بیٹی ہیں, دونوں کانوینٹ میں اسلام آباد میں پڑھ رہی ہیں. ان کو پسند ہے کانوینٹ؟ جی, میری بیگم کو بھی پسند تھا, اور میں خود بھی سینٹ میری اسکول کا پڑھا ہوں. اچھا, سینٹ میری اسکول از اے بگ نیم. جی جی, اٹس اے بگ نیم. تو اس کمل نصیر صاحبہ بھی میرے خیال میں آپ کے زمانے میں یہاں کام کرتی تھی. کمل بھی تھی, موہنی کی بیٹی. جی 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 جی. آنٹی موہنی بھی بہت اچھا بولتی تھی, اردو پنجابی بہت. وہ کہتی تھی میرا سارا دار و مدار تاج صاحب پہ ہے, وہ جو کہیں گے وہ میں کروں گا, کو الٹا لٹک جاؤ میں الٹی بھی لٹک جاؤں گی. شی واز گریٹ ایڈمائرر آف مائی فادر. اصل میں ریڈیو جو ہے, اب میرا خیال ہے, آئی ڈونٹ نو, ریڈیو والا سنے گا تو مارے گا, ٹی وی زیادہ دیکھتے ہیں, سامنے تصویر ایک چل رہی ہے تو یو فیل مور انکلائنڈ there rather than listening to what somebody is saying. لیکن میں سمجھتی ہوں اگر کوئی کام اگر کرنا ہے تو پھر جینوئنلی اس کو اپلائی کر لیں, نام ہی ہوگا آپ کا رفتہ رفتہ. اب نہیں تو 1 گھنٹے کے بعد شاید ہو جائے, بٹ اسٹک ٹو اٹ اینڈ ہیو اٹ ان مائنڈ دیٹ یو. سوچ لینا چاہیے کہ کوئی نام پیدا کرنا چاہیے اپنا, اس میں ابھی اتنا دم ہے اس زبان میں کہ اس کو فالو اپ کرنا چاہیے. لیکن جی بیسکلی اپارٹ فرام واٹ ہیپن ٹو مائی فادر, لائف واز گڈ. اچھا میڈم, ایک اور مجھے یاسمین صاحبہ بات بتائیے کہ آپ جس طرح بہت روانی کے ساتھ انگریزی بول رہی ہیں, پوری صحت کے ساتھ, میں نے آپ کے پروگرامز میں نوٹ کیا آج کل کی لڑکیاں یا لڑکے ہیں تو وہ تھوڑی سی انہیں انگریزی آج وہ سیدھی بات میں بھی انگریزی گھسیڑتے ہیں. تو آپ نے کبھی اپنے پروگرام میں انگریزی نہیں بولی؟ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے ہمیں انگریزی بھی آتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. بہت امپریس کرتے ہیں لوگ ہماری انگریزی. میرا خیال ہے اتنا عرصہ انگریزوں کے انڈر رہ کے ہمیں یہ کانشیسنس ہو گئی تھی دیٹ وی مسٹ اسپیک انگلش, دیٹ ول بی مور امپورٹنٹ اینڈ اٹ ول امپریس پیپل دیٹ. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں کبھی انگریزی نہیں بولی, اس کی کیا وجہ تھی؟ ایک تو جی ہمارا یہ تھا کہ انگریزی نہیں بولنی ہے, کوشش کریں کہ نہ بولیں. انہوں نے کوشش کہا, لیکن میں نے اس کو کیا کہ کیوں ہم انگریزی بول رہے ہیں, ہماری مادری زبان نہیں ہے, کچھ نہیں, ہم کیا وایا کس کو ہم امپریس کر رہے ہیں, کیا کیوں چاہ رہے ہیں کہ انگریزی بول لیں. لیکن ابھی بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ انگریزی بولتے ہیں اور اگلے مروب بھی ہو جاتے ہیں اس سے. وہ جی بڑی روانی سے انگریزی بولتی ہے, میں بیٹھا تھا وہاں تو انگریزی بول, سو واٹ, انگریزی بول رہے تو ٹھیک ہے بولو. مگر سارا سیٹ اپ ہمارا نا کچھ انگریزی سے متاثر ہو جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کے پاس بھی کوئی آ کے بیٹھے, ایک لفظ جو انگریزی کا بولا اس نے نہیں بولی, وہ بھائی نہیں آ رہی ہوگی تو نہیں بولی, تو کیا ہو گیا؟ ایسی قیامت خیز بات تو نہیں ہے کہ انگریزی نہیں بول رہی ہوگی انگریزی. آپ کبھی کسی سے معروم ہوئی؟ موہنی سے میں بہت ہوتی تھی, کیونکہ وہ بہت میرے والد کے ساتھ بہت ریڈیو پہ کام کرتی تھی, تو مجھے ان کا کوئی پروگرام میں چھوڑتی نہیں تھی, سنتی تھی ضرور. وہ بھی ہمارے گھر کے پیچھے کے حصے میں رہتی تھی, وہ آ جایا کرتی تھی, تھوڑی دیر ادھر بیٹھ, گلی کوچے تھے اس میں رہتی تھی, میں بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتی تھی. پھر اس زمانے میں سارے نوکر جو تھے نا وہ گھر میں رہتے تھے, بڑے بڑے گھر ہوتے تھے, اور وہ نوکر وہیں رہتے تھے. یہ نہیں کہ جی صبح کو آیا تو شام کو گیا, تو شام کو آیا تو اگلی صبح کو, وہیں رہتے تھے. وہ کھانا وانا کھاتے تھے,
کھانا ان کے وقت تک میرے گھر کا کھانا ہمیشہ پینٹری جسے کہتے ہیں اس میں آتا تھا. میری والدہ کہتی تھی کہ کوئی کھانے کو نہیں چاہیے، میں نکال کے دوں گی. اس میں وہ اس طرح سب ہاتھ پیر نہیں مارنا ہے کھانے پہ، میں دوں گی کھل کے دوں گی، لیکن ہاتھ پیر نہیں مارنا ہے اس کو، یہ بری بات ہوتی ہے. بس generally life was good except what happened to my father. I mean, how can anybody say that? Needless to say anything about that. لیکن ہمارے یہاں بس یہ ان کا نور جہاں کا بہت زیادہ آنا جانا. میرے والد کے پاس وہ پھر ان کے بچے کوئین میریز میں تھے تو وہ وہاں ہر وقت نہیں جا سکتی، ادھر آ کے بیٹھتی تھیں. وہ بچے وہاں سے چھٹی لے کے ادھر آ کے بیٹھ جاتے تھے، پھر چائے وائے بھی. پھر وہ ایک بچہ کہتے کیک نہیں ہے کھانے کے لیے؟ ہے جاؤ دوڑ کے کیک لے آؤ، کیک کھائیں گے. یاسمین طاہر صاحبہ بہت شکریہ. موسٹ ویلکم. آپ کا پہلے نام یاسمین امتیاز تھا؟ جی. اچھا، تو پھر وہ شادی کے بعد آپ کو تھوڑی مشکل پیش تھوڑا آئی. سا مشکل. طاہر صاحب نے کہا میرا نام لگاؤ کہ آپ نے اپنی مرضی سے لگایا؟ نہیں، انہوں نے نہیں کہا. نعیم is not a demanding person at all. He is not a demanding person. And اگر کوئی مسئلہ بھی ہو تو he will try and understand what I'm saying and he'll see if he can help me in it. اور سیم ایٹیچیوڈ میرے والد کا تھا. وہ ہمیشہ ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ بچوں کو، میرے والد کہتے تھے بچوں کو ایسے بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہیے کہ کوئی پریشر ہے اس کے اوپر وہ آپ ہی کر لے گی. نہیں کرے گی، کیوں کرے؟ جب آپ ہیں تو آپ کس لیے؟ آپ بتائیں. if you can help her, guide her, she'll be okay. Basically I am a shy person. I don't know why. I just don't know. اور پھر ریڈیو تو بہت ہی اچھا لگا کہ جی نظر تو آتا ہی نہیں. ہاں میرے والد کہتے اور نظر نہیں آتا اور بولنے کا موقع کتنا ہے. لک آفٹر دیٹ. یہ تھیں یاسمین طاہر صاحبہ. ریڈیو پہ ایک لمبا عرصہ انہوں نے اپنی آواز کا جادو جگایا. یہ لوگوں سے باتیں کرتی رہیں، اپنائیت دی. ایک بڑے خاندان اور بڑے سٹیٹس کے ہونے کے باوجود انہوں نے لوگوں کو اپنی فیملی کے ساتھ، فیملی سمجھ کے، فیملی کے طور پہ چلایا. اور آج بھی جس محبت اور اپنائیت کے ساتھ وہ ریڈیو کا ذکر کرتی ہیں اور اس سے ان کی محبت ریڈیو کے لیے جھلکتی ہے. تو یاسمین طاہر صاحبہ سے جو میری بھی مینٹور ہیں اور میں ان کو ایز اے لسنر بہت سنا، تو مجھے آج ان سے بات کر کے، مل کے بہت اچھا لگا کہ اپنی بیماری کے باوجود اور تھوڑی کمزوری کے باوجود وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تشریف لائیں. اس کے ساتھ ہی اکمل شہزاد گھمن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.